رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے بہت سی برکتیں لاتا ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ سوال بھی ذہن میں آتے ہیں، جیسے اگر کوئی بیمار ہے تو کیا دوا استعمال کر سکتا ہے، یا اگر کوئی خاتون امید سے ہوں تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ تو آج ہم روزہ رکھنے سے جڑی کچھ ایسی ہی اہم رعایتوں پر بات کریں گے تاکہ سب کے لیے چیزیں بالکل صاف ہو جائیں۔ تو دیکھیں گے کہ ہم کیا کیا باتیں کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے روزے میں دوا کے استعمال پر بات ہوگی، پھر حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے کیا خاص ہدایات ہیں ان پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں ان سب کے پیچھے جو ایک بنیادی اصول کام کر رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور شاید سب سے عام سوال بیماری سے جڑا ہوتا ہے کہ بھائی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دوا لینی پڑ جائے تو پھر روزے کا کیا ہوگا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اور بیماری میں بھی خاص طور پر یہ سوال کہ اگر آنکھ، کان یا ناک میں ڈراپس ڈالنے پڑ جائیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ دوا والے قطرے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم شرط ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور یہی شرط آگے ناک کے معاملے میں بھی آئے گی۔ اب آتے ہیں کان کی طرف۔ کان میں قطرے ڈالنے کی بھی اجازت ہے، اور یہاں معاملہ بالکل سیدھا اور صاف ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ آنکھ اور ناک کے معاملے سے تھوڑا سا الگ ہے۔ بالکل اسی طرح ناک میں اسپرے یا ڈراپس کا استعمال بھی ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا تھا، بالکل آنکھوں کی طرح اس کے ساتھ بھی ایک بہت اہم شرط جڑی ہوئی ہے۔ تو وہ سب سے اہم شرط وہ کیا ہے؟ وہ بس اتنی سی ہے کہ دوا حلق تک نہ پہنچے، یعنی اگر آنکھ یا ناک میں ڈالے گئے ڈراپس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو جائے تو سمجھیں کہ روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اچھا، کان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کا حلق سے کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اچھا، بیماری کی طرح ہی کچھ اور بھی ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں جسمانی صحت کو پہلی ترجیح دینا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے حمل کا مرحلہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک خاتون کو اپنی اور اپنے آنے والے بچے دونوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت کب ملتی ہے؟ اس بہت ہی نازک معاملے میں آخر اصول کیا ہیں؟ یہاں جو سارا انحصار ہے وہ ہے نقصان کے اندیشے پر۔ مطلب فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کہیں ماں یا بچے کی صحت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ چلیں اسے ذرا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ اگر ماں کو اپنی یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا ہلکا سا بھی ڈر ہو تو انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر یہ ڈر بہت زیادہ ہو تو پھر روزہ چھوڑنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، جو روزے چھوٹ جائیں ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، یعنی بعد میں اتنے ہی روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور کچھ خاص صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ہر روزے کے بدلے ایک غریب شخص کو کھانا کھلانا۔ حمل کے مرحلے کی طرح ہی بچے کی پیدائش کے بعد دودھ پلانے کا وقت بھی بہت خاص اور اہم ہوتا ہے۔ یہاں بھی ماں کی صحت اور بچے کی غذا سب سے پہلے آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا ہدایات ہیں۔ تو ایک دودھ پلانے والی ماں کے لیے روزے کے کیا اصول ہیں؟ کیا ان کو بھی حاملہ خواتین کی طرح ہی رعایت ملتی ہے؟ یہاں فیصلہ ایک بہت ہی اہم بات پر ٹکا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کیا بچہ پوری طرح سے ماں کے دودھ پر ہی انحصار کرتا ہے یا پھر اس کے لیے کوئی اور متبادل غذا جیسے کہ فارمولا ملک موجود ہے۔ تو یہاں دو الگ الگ سچویشنز ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر بچے کے لیے فارمولا ملک کا آپشن موجود ہے تو پھر ماں کو روزہ رکھنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر بچہ پوری طرح ماں کے دودھ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے اور روزہ رکھنے سے نقصان کا ڈر ہے تو پھر ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں، لیکن اس صورت میں انہیں بعد میں ان روزوں کی قضا بھی کرنی ہوگی اور فدیہ بھی دینا ہوگا، یعنی روزہ بھی رکھنا ہوگا اور مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ اچھا، تو ہم نے بیماری، حمل اور دودھ پلانے کے معاملات دیکھ لیے۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ ان ساری رعایتوں کے پیچھے اصل سوچ، اصل روح کیا ہے۔ تو سب سے اہم بات کیا نکل کر آتی ہے؟ وہ یہ کہ ان تمام رعایتوں کا جو مرکز ہے وہ ہے انسان کی جان اور صحت کی حفاظت۔ دین کا مقصد کسی کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ایسے حالات میں آسانی پیدا کرنا ہے جہاں صحت کا معاملہ ہو۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے
کہ عبادت کے حکم اور انسانی ضرورتوں کے بیچ یہ جو توازن ہے یہ ہمیں دین کی روح کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ دراصل یہ ساری رعایتیں عبادت اور شفقت کے ایک خوبصورت امتزاج کی بہترین مثال ہیں۔